سینیٹر مشتاق صاحب. بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. میں تائید کرتا ہوں جو اپوزیشن لیڈر محترم راجہ ظفر الحق صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، ہماری احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے، اور قائد ایوان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. قائد ایوان نے فرمایا کہ جہاں شاعری ہوتی ہے اور جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، میں یہ عرض کروں کہ وہ اردو کے شاعر نہیں ہیں، ان کا 70% کلام فارسی میں ہے، اور وہ صرف شاعر نہیں ہیں، وہ فلسفی بھی ہیں. اس لیے ان سے بہت سے لوگوں نے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورے امت مسلمہ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. حکیم الامت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے امراض کیا ہیں، امت کے مسائل کیا ہیں، اس کی صحیح نشاندہی کرنا، تشخیص کرنا، اور پھر اس کا درست اور قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا علاج تجویز کرنا. اس لیے ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مغرب کے سامنے اور دنیا کے سامنے پوری مشرق کا مقدمہ جس خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو شاعر مشرق کا خطاب بھی دیا گیا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں، مجھے اقبال نے کہا ہے کہ قومیں شاعروں کی ذہنوں میں پرورش پاتی ہیں یا تخلیق پاتی ہیں، اور بدقسمتی سے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں تباہ ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اقبال کے اوپر صرف چٹی سے کام نہیں بنے گا. حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے جو تصور دیا ہے ریاست کا، اور اقبال نے جو فلسفہ اور پیغام دیا ہے امت کا اور نوجوانوں کا اور حکمرانوں کے لیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سمجھنا ہم ایسے کریں گے کہ حکمران خود اس کو سمجھیں اور پھر اپنی ریاستی اداروں کو اس کے مطابق، پاکستان کی ٹی وی، پاکستان کے نصابیات میں، پاکستان کی جو سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، اس کے ذریعے سے اقبال کے پیغام کو نئی نسل تک لے جانے کی ضرورت ہے. مسٹر چیئرمین، میں صرف ایک فارسی کے کلام سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا چونکہ یہ بہت ضروری ہے. اقبال کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جاوید نامہ. اس جاوید نامے کو اقبال نے 5 سال میں لکھا ہے، اور اس میں 1837 اشعار ہیں، اور اس میں 53 افراد کا تذکرہ ہے. اس جاوید نامے میں اقبال نے فلک قمر میں، یعنی وہ آسمانوں کی سیر پہ گئے ہیں، اور وہاں فلک قمر میں یعنی چاند والی آسمان پر اس کی ایک عارف ہندی سے ملاقات ہوتی ہے. عارف ہندی ایک بہت بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کے پیغمبر ہیں، وہ ان سے ان کی مراد وہ ہے. وہاں اقبال سے وہ پوچھتے ہیں کہ گفت مرگ عقل. عارف ہندی نے مجھ سے پوچھا کہ مرگ عقل کیا ہے؟ گفتم ترک فکر. میں نے اس سے کہا کہ غور و فکر کو ترک کرنا. پھر اس نے مجھے کہا کہ گفت مرگ قلب کیا ہے؟ گفتم ترک ذکر. میں نے اس سے کہا کہ ذکر کو ترک کرنا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم نے غور و فکر کو بھی ترک کر دیا ہے، اور ذکر جو قرآن سنت ہے اس کو بھی ترک کر دیا ہے. یہ جو ہمارے مسائل ہیں، اگر غور و فکر کی طرف ہم آئیں، علوم کی طرف ہم آئیں، فنون کی طرف ہم آئیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہم آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سنت کی طرف آئیں، ہمارے موجودہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. میری یہ درخواست ہوگی، اقبال کے کلام کو صرف ایک دن نہیں، اسے مسلسل اپنی ریاستی اداروں کے اندر انکارپوریٹ کرنے، اپنے نوجوانوں کی سیرتوں اور افکار میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنانا چاہیے. تھینک یو. سینیٹر مشتاق احمد صاحب جی، سپلیمنٹری کوسچن. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں یہ سوال کروں گا کہ جو اس وقت کارڈ سسٹم ہے موٹر وے کے اوپر، یہ کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ کمپیوٹرائز اور ای ٹیک سسٹم بالکل یہ ہفتوں کا کام ہے، لیکن سالوں ہو گئے ہیں ابھی تک کارڈ سسٹم چل رہا ہے، اور بہت بڑی کرپشن اس میں ہو رہی ہے. اس کو کمپیوٹرائز اور ای ٹیک کرنے کی جو تمام کے تمام موٹر ویز کو، اس کے لیے کیا منصوبہ ہے اور کیا پلاننگ ہے؟ چیئرمین صاحب، یہ جی منسٹر فار کمیونیکیشن. چیئرمین صاحب، سینیٹر صاحب نے جو بات کی، پہلے بالکل کافی ٹائم ہو گیا، لیکن ہمارے 2 مہینے ہو گئے. اس میں ہم نے کیا کیا ہے، پہلے فیز میں منڈے کو ہم جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن قانون دنیا میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ آپ کی جب معلومات تک رسائی ہو تاکہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کو اور اپنی گورننس کو ٹھیک رکھیں اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائیں. لہٰذا پہلے فیز پہ منڈے کو انشاءاللہ ہم تمام جتنے پاکستان کے ٹریولرز ہیں، جتنے سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں 12,000 کلومیٹر روڈ کے حوالے سے، اس میں جو بھی پروجیکٹ ہوگا، اس میں جو ٹول ریٹ ہوگا،
اس میں جو ٹریفک کا آگے سسٹم ہوگا, اس میں جو روڈ سیفٹی کی پالیسی ہوگی, وہ تمام چیزیں منڈے کو لانچ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو سینیٹر صاحب نے بات کی, اس تجویز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم پورا جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کرنے جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا ان کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک پولیس, وہ ہماری موٹر وے پولیس کھڑی ہوتی ہے, ہاتھ میں کیمرے ہوتے ہیں, دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے, اور ہم 120-30 کلومیٹر کی رفتار سے ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہمارا جو موٹر وے پولیس ہے وہ روڈ کی بیچ کھڑے ہو کے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا جس طرح باقی دنیا میں سسٹم ہے, اسی سسٹم کو ہم اپنے موٹر ویز اور ہائی ویز میں لے کے آ رہے ہیں. Thank you, Ji. Senator Mushtaq, supplementary question. جی مسٹر چیئرمین, ہمارے قومی کھیل تو ہاکی ہے, لیکن کرکٹ عملاً قومی کھیل بن چکا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہیں یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں اور سافٹ امیج ہوتا ہے پاکستان کا. گزشتہ دنوں جو اسکینڈل آیا تھا کرکٹ کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر میچ فکسنگ کا, یہ ملک کی بدنامی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے, خصوصاً کرکٹ میں یہ ہے. ابھی تک کتنے کھلاڑیوں کو میچ فکسنگ پر سزا ہوئی ہے, اور اس میچ فکسنگ جو کہ ملک کی بدنامی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے, اس کی روک تھام کے لیے حکومت کے کون سا منصوبہ زیر غور ہے؟ Minister for Parliamentary Affairs. سر, میچ فکسنگ بہت بری چیز ہے, چاہے سپورٹس میں ہو چاہے پالیٹکس میں ہو, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اور سر میچ فکسنگ ہوتی رہی ہے بدقسمتی سے, یعنی کہ ویور اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں ہم ہوتے تھے, آنریبل سینیٹر صاحب, ہم سارا ہال بیٹھا ہوتا تھا, بعد میں پتہ لگتا تھا کہ جس میچ میں ہم اتنے جذباتی تھے اور لڑ رہے ہوتے تھے, نعرے لگا رہے ہوتے تھے, وہ آخر میں پتہ لگتا تھا وہ تو فکس تھا. تو اس میں سزائیں دی ہوئی ہیں. اسپیسیفک چونکہ اس میں نہیں تھا تو وہ ڈیٹیل میں نہیں لا سکا کہ کس کس پلیئر کو کیا کیا سزا ہوئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز, اس کو ایک اور بھی نظر سے دیکھیں, اس پہ جو کارروائی ہے یا جو ہونی ہے وہ ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کر دیں گے جب آپ فریش کوسچن ڈالیں گے. لیکن ایک میرا اس پہ ایک بات ہے, اس پہ پلیز آپ بھی غور کیجئے کہ جو آپ کا پلیئر جس ماحول سے نکل کے آتا ہے, وہ بیچارہ مڈل کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے محنت کر کے غریب گھر سے نکل کے آتا ہے, کرکٹ ٹیم میں یا کسی بھی ٹیم میں آ جاتا ہے, وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پلیئر پہ بھی برڈن ہے کہ اگر اس نے غلط کام کیا, لیکن وہ انوائرمنٹ, کیونکہ جب وہ گھر سے نکل کے ادھر آ گیا کسی بھی کرکٹ ٹیم میں, کسی بھی ٹیم میں, اس انوائرمنٹ میں وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام ہے اس بچے کی حفاظت کرے, کیونکہ اچانک اس پہ میڈیا ایکسپوجر آ گیا, بہت بڑا پیسہ انوالو ہو گیا. آپ اس کو یو ہیو ٹو گروم دوز کڈس, جو بچے ادھر آئے ہیں, آپ بغیر گروم کیے اگر ان کو اس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طرح فورمز پہ چھوڑ دیں گے تو دیر از ویری مچ لائکلیہڈ کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ سزاؤں پہ وہ توجہ دی جائے کہ بھئی ان کو ایک سزا, ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دوز پلیئرز فار ایٹ لیسٹ سم ٹائم, کہ جب وہ انٹرنیشنل لیول کے اسپورٹس کے آن گراؤنڈ تو لیول پہ آ جائیں مینٹلی, کیونکہ جو بچے بدقسمتی سے یہ ہے, چونکہ میں کھیلا ہوں نیچے لیول پہ کرکٹ, میں کھیلا ہوں اسکواش بھی, تو مجھے اس کا یہ پتا ہے کہ جو بچے اس پہ فوکس کرتے ہیں تو ان کی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہو پاتی. ہمارے ملک میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اب وہ رجحان نہیں رہا, اس کو بھی ریوائیو کرنا ہوگا. تو وہ بچے زیادہ پڑھ نہیں لکھ پاتے, وہ اسپورٹس میں زیادہ انوالو رہتے ہیں. تو گرومنگ از ویری امپورٹنٹ, ٹیکنگ کیئر آف دوز کڈس ایٹ انٹرنیشنل لیول از ویری امپورٹنٹ. کہ ایک بچہ آپ کا فار ایگزامپل سے اسکواش پلیئر, تو اسکواش یا ہاکی میں چلا گیا باہر, دیر از نو بڈی ٹیک کیئر آف دیٹ کڈ, کوئی بھی آ کے اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. جی سینیٹر مشتاق صاحب جی, سپلیمنٹری کوشچن. شکریہ مسٹر چیئرمین. وزیر صاحب نے تو یہ بات تسلیم کر لی کہ ابھی پالیسی کی تولید نہیں ہوئی ہے, جب تولید ہوگی اس کے بعد رویت ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گلف میں اس وقت ایک پریشر ہے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر, تو ساؤتھ افریقہ ایک نیا ہب پاکستانیوں کا بنتا جا رہا ہے, لیکن وہاں اگر کوئی نیشنلٹی لے گا تو وہ پاکستانی نیشنلٹی کو سرنڈر کرے گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے. ڈوئل نیشنلٹی کی قانون وہاں پہ یا ہمارے ان کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہے. تو کیا ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ ایگریمنٹ جو کہ کابینہ اور پارلیمنٹ کے تھرو سے ہوگا, کوئی منصوبہ زیر غور ہے اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ منسٹر فار کمیونیکیشن. چیئرمین صاحب, یہ جو ان کا سوال ہے اس کا تو ابھی پالیسی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال سے, یہ اگر ایک نیا سوال رکھے تو اس کا میں جواب دے دوں گا. لیکن جو انہوں نے سعودی اور گلف کنٹریز کی جو انہوں نے بات کی, اس میں ایک ہے کہ ہم اس کی آسانیاں جو مسائل ہے میں نے اس کا ذکر کیا وہ بھی, لیکن دوسرا یہ کہ ہمارے نئے مارکیٹس جو ہے اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو پرانے تھے اور جو کہ بعد میں ہمارے چند ممالک تھے, وہ وہاں پہ ہم نے اپنے لیبر بیچنا اور اپنے پاکستانیوں کو بیچنا کم کر دیا, اس کو بھی بحالی جو ہے وہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے. جو ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے آپ کا سینیٹر صاحب سوال ہے, اگر آپ کوئی فریش سوال ڈالے یا
अभी इंशाल्लाह हम उसी मिनिस्ट्री से बात करके इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ले और सेनेटर साहब को प्रोवाइड करें जी। सेनेटर मुश्ताक साहब जी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मैं जी सबसे पहले तो तवज्जो दिलाना चाहता हूं हमारे पीटीआई के साथियों की। आज आप बार बार जिस तरह वज़रा को बुला रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुझे यहां तो 8-9 महीने इस ईवान में हो गए हैं, लेकिन पहले कभी इस ईवान में इस तरह नहीं हुआ है। इस ईवान का अपना एक तकद्दुस है, इसकी अपनी एक हैसियत है। मेरी हुकूमत के वज़रा से यह दरख्वास्त होगी कि वो ईवान को अहमियत दें, और जब वो अहमियत देंगे तो ब्यूरोक्रेसी भी अहमियत देगी। तो ये सूरत हाल जो आज वज़रा को ढूंढने, तलाश करने और जगह जगह से कोनों कदरों से निकालने की जिस तरह जुस्तजू यहाँ हो रही थी, ये आइंदा मेरी दरख्वास्त यह है कि नहीं होनी चाहिए।